اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 20 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے ہم نے کیا پڑھا ہے، اور گرامر میں انشاءاللہ ہم صرف صغیر جو ہے بنانا سیکھیں گے اور نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ الحمدللہ، کل کے سبق میں آپ 232 الفاظ جو ہے وہ پورے کر چکے ہیں، جو قرآن پاک میں 41,111 بار آئے ہیں، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں 41,111 بار آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے۔ اب ہم اسے دیکھنے چلے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے آیا وہ واقعی درست ہے کہ قرآن کے ہمیں 50% الفاظ آگے ہیں۔ تو چلیے اب پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو 5 کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات یعنی قطع والے حروف ہیں۔ ان کا ترجمہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، یا اگر انہوں نے اپنے نبی کو پروفٹ کو بتایا تو صرف وہ جانتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا، لہٰذا اس کا ترجمہ ہم کوئی بھی نہیں کریں۔ آگے لفظ ہے ذالکا، جی اس کا کیا ترجمہ ہے بتائیے؟ ذالکا آپ کو آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے جی، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ۔ الکتاب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب۔ لا کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں۔ ریب یہ ایک نیا لفظ ہے، یہ ہم سیکھیں گے، یہ ہمیں نہیں ہے وہ آپ کو پتہ اپنے طور پر، لیکن کورس میں ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے ہمارے لیے یہ ایک انجان لفظ ہے، نیا لفظ ہے۔ فی ہی ٹکڑے کیجئے اور ترجمہ کیجئے، فی اور ہی اس میں ہدن، ہدن کا یہ گھر سے نیا لفظ ہے، لیکن ہم نے یہ کہیں پڑھا ہوا ہے، ہدایت کو کہتے ہیں۔ آئیے للمتقین، لل جو ہے، لی جو ہے، اس کے معنی ہمیں آتے ہیں، سے نہیں آتے پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیں QC1 میں جو ہم نے نہیں پڑھا ہے وہ ہمیں نہیں آتا، سیدھی بات ہے۔ آپ کو اپنے طور پہ آتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے پورا ترجمہ ہی آتا ہو، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو QC1 میں کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ اس میں کیا کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا اس میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں یہ جن کے نیچے لال نشان ہے یہ سب ہم نے QC1 پڑھے۔ ذالکہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں اشارہ، الکتاب یہ کتاب اور خاص کتاب ہم نے پڑھی، لا کا لفظ پڑھا ہوا، فی ہی پڑھا ہے، ہدن جو ہے یہ ہم نے بیسک جو ہے کہیں پہ پڑھا تھا، اور یہ لی پڑھا ہوا ہے۔ تو کون سے کتنے لفظ ہیں جو ہمارے نہیں پڑھے ہوئے؟ ایک یہ اور ایک یہ، اور اس کو بھی اگر ہم لے لیں کیونکہ اسے ویسے میں نہیں، کسی کو نہیں آتے یہ، تو ہمیں کتنے لفظ آتے ہیں؟ 6 آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے؟ 3۔ تو اس کا مطلب ہمیں 50% سے زیادہ ہی آتا ہے اس حصے میں۔ آئیے تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے جن الفاظ کا آپ کو نہیں پتا تھا، الف لام میم اس کو ایسے ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ ریب کے معنی ہوتا ہے شک، متقین ہوتا ہے متقین کے لیے، تو لہٰذا اصل میں صرف یہ 2 لفظ ہمارے لیے نئے تھے جو ہم نے QC1 میں نہیں پڑھے۔ جن کو آتے ہیں وہ تو ان کا اب تک نالج ہے نا، وہ ہم یہاں نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے یہ البتہ ہم میں سے سب کو آتے ہیں کہ یہ 6 جو لفظ جن کے نیچے ریڈ لائنز ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے، اور ہم نے الحمدللہ سیکھی ہے۔ آئیے اگلی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین کا ترجمہ کیجئے، ہمارا پڑھا ہوا وہ لوگ جو یومنون، یہ ہمارا پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ کے کچھ بتا سکتے ہیں۔ مثلا یومنون یہ آیا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے، گڈ۔ کیسے پتہ چلا اسم ہے؟
सर मोमिन की जमा है। नहीं, वाव नून से। वाव नून से आपको शक हुआ, लेकिन यहाँ आप देखें इसके शुरू में क्या इलामत आ रही है, या किसकी इलामत की? हमने 4 इलामतें पढ़ी थी मुदारे की, या, मुदारे। ता, अलिफ, नून। तो जिसके शुरू में मुदारे की इलामत आ जाए उसके आखिर में अगर वाव नून भी आए तो वो इसम नहीं होता, वो फेल। वो फेल होता है। ओके। यानी अगर आपको ये अच्छी तरह याद है, या जो है इलामत मुदारे है, तो आप कह सकते हैं ये मुदारे का कोई फेल है। वाव नून से पता चल रहा है ये जमा है। जैसे हम कहते हैं या फालू से या फालूना, वाव नून लगाते हैं ना, वहां पे भी तो जमा बनाते हैं, तो ये वो उस तरह बना हुआ है, योमेनून से योमेनूना, जमा का बना। और ये भी हमें पता चल रहा है वाव नून से कि ये क्या है, ये मुजक्कर इसम है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे आइए, बिल गायब, टुकड़े कीजिए इसके। बिल गैब। बी अल गैब, बिल, बी जो है वो क्या हुआ, हरफ हुआ। इसके क्या मायने होते हैं, 7 या 6। ओके, और अल गैब क्या है, इसम छुपा है, हुआ। इसम है। हाँ, अब चलिए हम फर्ज कर लें हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बी जो है या बा जो है वो पढ़ा हुआ है। बी वो बाकायदा हमने टेबल बनाया था, बी ही, बी हिम, बी का, बी। आगे है वायुकीमूना, वा जो हमारा पढ़ा हुआ है, वा के क्या मानी है, और युकीमूना जो है ये हमारे लिए नया लफ्ज है अगरचे, लेकिन हम इसे देखेंगे। अलबत्ता हमें इसे पता चल रहा है इलामत मुदारे से ये क्या है, फेल है, मुदारे की है और फेल है। जमा वाव नून बता रहा है, जमा है, वाव नून बता रहा है ये मुजक्कर है। ठीक, आइए अस्सलात, अस्सलात जो है ये क्या है, इसम फेल हर्फ क्या है, इसम है। और ये बताइए इसका मतलब क्या, अस्सलात हमने पढ़ा हुआ है ये लफ्ज, अस्सलात खैरुम मिनन नौम, ये पढ़ा था अजान में। सलात की यानी होती है नमाज। वाह हमने पढ़ा है, मिम्मा ये जो है इसके ये असल टुकड़े होते हैं मिन और मा, लेकिन यहाँ हम इसे कहेंगे जो। आइए रज़क़ना, रज़क़ना हमारे लिए नया लफ्ज है, लेकिन हुम हमने पढ़ा हुआ है। हुम के क्या मैंने, हुम यानी वो सब। युनफिकूना, युनफिकूना हमने नहीं पढ़ा हुआ ये जो है, लेकिन हमें इससे पता चल रहा है ये मुदारे है, जमा है, मुज़क्कर है, और क्या है, फेल है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आता था। ये देखिए, अल्लाह जीना हमें आता है, बी आता है, वा आता है, अस्सलात आता है, व मिम्मा है, और हुम आता है। यानी हमें इसमें 6 टुकड़े आते हैं। कितने नहीं आते, योमिनूना, युकीमूना और युनफिकूना, ये 3 नहीं आते। इसका मतलब है इस पूरी आयत में हमें 50% से ज्यादा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अगली आयत की तरफ चलते हैं। जो आपको नहीं आते थे उनके मायने देख लीजिए। योमिनूना ईमान लाते हैं, गैब, गैब पर। युकीमूना ये हमने लफ्ज पढ़ा था, कद कामतिस सला, का कामा, कामा के मैंने होता है खड़ा होना, कायम करना, तो युकीमूना उसी से है, कायम करते हैं। रज़क़ना ये हमारे उर्दू का लफ्ज है, हम रज़क, रिज़्क जो है कहते हैं, रज़क़ना हमने दिया। युनफिकूना वो खर्च करते हैं। तो हमें कितने लफ्ज नहीं आते थे, 1 2 3 4 5, 5 नहीं आते, तो कितने आते हैं, 6। तो अल्हम्दुलिल्लाह 50% इसमें भी आता है। अगली आयत लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। जी, वल्लज़ीना तर्जुमा कीजिए। वो लोग और वो जो, और वो योमिनूना हमारे लिए नया लफ्ज है। बी माँ के टुकड़े कीजिए, बी के क्या मैंने, और माँ के जो। उनजिला ये हमारे लिए नया लफ्ज है। इलाई का हमारा पड़ा हुआ है, इलाइका के टुकड़े कीजिए, इला और का, इला की तरफ, का। वाह माँ ये दोनों पड़े हुए हैं, वाह माँ ये ऊपर भी हमने लिख, और जो उनजिला ये नया लफ्ज है। मिन जो है पढ़ा हुआ है आपका लफ्ज, मिन के क्या मैंने, कबलिक, इसके टुकड़े कीजिए, कब और का जो है आप। व बिल आखिरत ये पूरा लफ्ज पढ़ा हुआ है, वाह और बिल, साथ आखिरत के। हम जो है हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है। युकीनूना,
یہ نہیں उन्हें پڑھا ہوا. تو آئیے اب جو ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہمیں آتے تھے. ہمیں جو اس میں آتے تھے یہ ریڈ لائن والے والذین माशा بما الیکا وما من قبلک وبالآخرۃ هم، اور جو ہمیں نہیں آتے تھے یؤمنون انزلہ یہ 2 دفعہ آیا ہے، یقینون یہ نیا ہے. تو لہٰذا اصل میں دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک ہیں تو ٹوٹل 4 ہمیں نہیں آتی. چلے ہم 5 بھی کاؤنٹ کر لیں تو ہمیں جتنے آتے ہیں وہ 5 سے زیادہ ہیں. یعنی ہمیں الحمدللہ اس چوتھی آیت میں بھی 50% سے زیادہ آتا ہے جو ہم نے QC1 میں پڑھا ہے. آئیے اب اس کی آخری آیت لیتے ہیں. ہم نے 5 آیتیں لینی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک کا ترجمہ کیجئے. वही लोग वही सब وہ سب. ہم نے کہا تھا ذالکہ کی جمع کیا ہوتا ہے اولئک. اس میں اشارہ جب ہم پڑھے تھے ہم نے کہا ذالکہ اولئک وہ سب ہم نے پڑھا تھا. اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اللہ کے معنی پر. پر ہدن ہم نے پڑھا ہے ہدایت. हदायत میں پڑھا ہوا ہے سے. رب من سے کیجئے رب کے अपने معنی رب ہی ہے रब्बीम ہم اس کے ہم हिम سب کے. واولائے کا یہ ہمارا پورا لفظ پڑا ہوا ہے. وا معنی اور اولائے کا یہ ابھی اوپر بھی دیکھا تھا وہ سب. ہم ہمارا پڑا ہوا المفلحون یہ ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہمارے پڑھے ہوئے تھے. اولئک علی ھدی من ربہم. دیکھ لیجئے یہ جو ہے 7 لفظ اس میں سے ہمیں آتے ہیں اور صرف ایک نہیں آتا. الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی 5 آیتوں میں ہم نے تجزیہ کیا جو سورۃ البقرہ کی ہیں اس میں سے ہمیں 50% سے زیادہ ہی آتا ہے. 50% ہمارا ٹارگٹ تھا. آئیے اب آگے چلتے ہیں. अल्हम्दुलिल्लाह آیت الکرسی کو لیتے ہیں. بسم اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہاں جی اللہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ اللہ ہی ہوتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے اللہ کا ذاتی ہے نام ہے اسے. اس میں جلالہ کہتے ہیں. لا کے معنی ہمیں آتے ہیں. الہ کے नहीं کیا معنی ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. معبود کلمے میں इला بھی कोई پڑھا تھا معبود اور اذان لا میں بھی پڑھا تھا. لا الہ الا اللہ وہاں پڑھا. اللہ کے معنی کیا ہے یہ بھی ہم نے مگر نہیں ہم نے پڑھا تھا اشہد ہم نے لا نہیں پڑھا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. وہاں پہ ہم نے اللہ پڑھا ہوا ہے. ہوا جو ہے پڑھا ہوا کی کیا سوائے معنی ہے وہ سوائے ہوا وہ ہوا گڈ. وہ یس اللہ کے معنی سوائے ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہوا ہم نے پڑھا ہے وہ. الحی یہ ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے. القیوم بھی نیا لفظ ہے. لا تاخذ لا ہم نے پڑھا ہوا ہے. تاخذ نہ میں نہیں ہو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہو جو ہے ضمیر پڑی ہوئی ہے وہ اس کا سنت اس کا یہ جو ہے نیا لفظ ہے ہمارے لیے. ولا وا پڑھا ہوا ہے. لا پڑھا ہوا ہے. نوم اور نوم بھی نہیں پڑھا ہوا لفظ ہے. نوم بھی پڑا ہوا نوم کہاں پڑھا تھا؟ الصلاۃ من النوم خیر الصلاۃ من خیر من النوم. وہاں ہم نے پڑھا تھا نماز نیند سے بہتر ہے. نوم کے معنی بہتر. نیند. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہیں جو ہمیں آتے ہیں. الحمدللہ یہ 4 الفاظ کو چھوڑ کے باقی سارے یعنی یہ جو ہے ہمیں تقریباً 9 آتے ہیں اور 4 نہیں آتے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں 50% سے زیادہ الفاظ اس حصے میں آتے ہیں. اگلے حصے میں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. لہو کے ٹکڑے کیجئے ہمیں آتا ہے. لا کے معنی لیے لہو کے 2 ٹکڑے لا لیے ماں ہو اس ماں کے کے کیا معنی ہے ماں جو جو جس نہیں. یہ 3 معنی ہم نے پڑھتے. فی کے معنی ہمیں آتے ہیں. فی معنی میں اور السماوات یہ لفظ ہمارا پڑا ہوا ہے. کہاں پڑھا تھا ہم نے ہاں یہ جی لفظ؟ سر وہ مل السماوات مل سر وہ السماوات مل الارض وہاں پڑھا تھا. مل یہ آسمان جمع ہے سما کی یعنی آسمان. وہاں پڑھا ہوا ہے. ماں پڑھا ہوا ہے. فی پڑھا اور الارض اور پڑھا نہیں ہوا ہے. وہیں پہ پڑھا تھا مل السماوات و مل الارض. ارض وہاں پڑھا تھا زمین. من اور زمین. من کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ من کون کون جو کون سے اس کے 2 معنی تھے کون اور جو. من ربو کا یہ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا. اب یہ ذلذی میں ذا کا لفظ ہے. یہ اگر سے ہم نے پڑھا تھا ہم نے اذا کے معنی میں پڑھا تھا. اذا جاء نصر اللہ میں اذا اور ذا دونوں کے ایک ہی معنی تھے. الذی ہمارا نہیں پڑھا ہوا ہے یہ واحد ہے. اس کی جمع الذین ہے یہ بھی جو پڑھا ہوا ہے.
यशफौ ये एक नया लफ्ज है। इंदहु, इंदहु के टुकड़े कीजिए, दोनों लफ्ज पड़े हुए हैं। दो टुकड़ों के इंदा पड़ा हुआ है, इंदा पास के पास उसके पास पास उसके हाँ, पास इल्ला हमारा पड़ा हुआ है, अभी पीछे आयत में सिवाय हमने देखा था सिवाय लस्मा अच्छा बेइज नहीं, इसके टुकड़े कीजिए, ये तीनों तीन टुकड़े बनते हैं, तीनों हमने पढ़े हुए हैं। ही मैंने साथ इजाजत को ही मैंने इसकी। तो आइए हुक्म देखते हैं कितने नए लफ्ज थे इस हिस्से में। इजाजत। ये देखिए माशाल्लाह, सिर्फ जा यशफौ इज़्न ये तीन लफ्ज हमारे लिए हैं जो हमने QC1 में नहीं पढ़े। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 6 2 8 और 4 12 12 लफ्ज आपको आते हैं और 3 नहीं आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 50% से ज्यादा जो है इस हिस्से में भी आता है। अगला हिस्सा लेते हैं, बिस्मिल्लाह। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। यअलमु, हाँ जी ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। ये मुजारा है, मुदारे में से है और फिर वो जानता हमने है। आलिमा के टेबल में पढ़ता यालमु, वो जानता है, हमें पता है इसका। माँ के जानता मायने हमें आते हैं, बैना के कौन बताएगा? बैना लफ्ज दरमियान पढ़ा हुआ है, दरमियान हाँ हमने पढ़ा दरमियान था। मिल अस्समावात मिल मिल मा बैनहुमा, वहाँ हमने पढ़ा था बैनहुमा, बैना दरमियान में। यदि ये लफ्ज हमारे लिए नया है, हिम पढ़ा हुआ है, तो आइए चलते हैं। वाह पढ़ा हुआ है, माँ पढ़ा हुआ है, आगे है खल्फहुम। खल्फ हमारे लिए नया है, हुम जो है हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है। आगे चले, वला युहीतूना, जी वला युहीतूना का तर्जमा कीजिए। वला और नहीं युहीतूना पे या युहीत मुदारे में से है, वो यानी कि अराउंड उसके अहाता करता है, यानी कि मुहीत का मतलब होता है ये अहाता करने नया वाला। लफ्ज है, हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ है QC1 में, हम उसे साफ कहेंगे कि ये हमारा नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा हुआ। तो आइए अगला लफ्ज लीजिए, बिशैन। बिशैन का तर्जमा कीजिए। बी 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 साथ साथ शई कोई चीज इन चीज के। मीन में से इल्मी जानते हैं ही उसको। ही का मतलब इससे, जी इससे ही, इल्मी ही, हाँ मिन इल्म ही, मिन हमारा इल्म पड़ा से, हुआ है, इल्म ही के टुकड़े कीजिए। इल्म और ही दोनों लफ्ज पड़े हुए हैं। इल्ला हमारा पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, माँ पड़ा हुआ है, शाह ये पढ़ा था, शाह भी हमने पढ़ा था। देखा कहाँ पढ़ा पढ़ा था था? जी सर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह बार बार करते थे, उसमें शाह का लफ्ज आता था, अगर अल्लाह चाहे। तो आइए देखते अगर हैं अल्लाह इसमें चाहे। क्या में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिर्फ 3 नए लफ्ज थे, बाकी आगे देखिए 4 3 7 और 4 11 हमें आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अगला हिस्सा इसका लेते हैं, आखिरी हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला युहितुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वासिया ये हमारे लिए नया लफ्ज है। कुर्सी ये लफ्ज हमारा उर्दू का है, लेकिन हमने QC1 में नहीं पढ़ा। हु पढ़ा हुआ है, असमावात पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा है, अर्द पढ़ा है, वाह पढ़ा है, ला पढ़ा है। युदू में हु पढ़ा हुआ है, हिफ्ज़ हुमा में हुमा पढ़ा हुआ है। हुमा की क्या मायनी है? हमने कहाँ पढ़ा था ये लफ्ज हुमा? क्या मायनी और कहाँ पढ़ा जी? सर बैनहुमा में था हुमा। हाँ बैनहुमा में था, यानी उन दोनों। जब हम कहते थे मिल अस्समात मिल अर्द मा बैनहुमा, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान आसमान जमीन, ये वहां हमने पढ़ा हुआ, हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है। हिफ्ज़ जो है इसने वह पढ़ा हुआ है, हुआ पढ़ा हुआ अल अली अल अला अल अला से अल अला हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? अल अला सुभान रब्बियल आला में पढ़ा था। अल अजीम ये भी पढ़ा था, सुभान रब्बियल अजीम की तस्वीर। तो ये हमारे पढ़े हुए लफ्ज हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से नए हैं। वासिया नया है, कुर्सी नया है, युद्ध नया है, हिफ्ज़ उम्मा में भी
हुमा हमारा पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कि आयतुल कुर्सी में भी हमने देखा कि 50% से ज्यादा अल्फाज हमारे पढ़े हुए हैं, या हमें आते हैं या हम उन्हें पहचान सकते हैं। आइए दुआए कनूत को लेते हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कल अलैका व नुसन्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखदअु व नतरुकुका मिन यफजुरुका। देखिए इसमें हमें क्या आता है, अल्लाहुम्मा टुकड़े कीजिए, अल्लाह है और हम अल्लाह हुम्मा, वैसे एक ही लफ्ज हमने कहा था ये अल्लाह के लिए आता और इसके टुकड़े नहीं करते। ऐ अल्लाह, इन्ना इन्ना बेशक इन्ना दो टुकड़े हैं, इन और ना, हमें दोनों का मतलब है, इन्ना मैंने बेशक, ना मैंने हम, इन्ना ना बेशक हम, ना ताइन हमने ये पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था, हमने इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन। नस्ताइन वहां पढ़ा था, नस्ताइन लफ्ज। और ये का जो है हमें पता है के तू उसका वा नस्तगफिरुका में ये वा पढ़ा है, नस्तगफिरु नहीं पढ़ा, और का पढ़ा हुआ है। पकड़ा वा नुमिनु में वा पढ़ा हुआ, बी का ये पूरा लफ्ज पढ़ा है, बी और का वा पढ़ा हुआ है, अलैका के दो टुकड़े करें, अला और का अलैका दोनों पढ़ा हुआ है, और वा उस पढ़ा है, पर अलैका अल खैर, अल खैर कहाँ पढ़ा था, खैर व शर। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, खैर खैर वहां पढ़ा था। इसके अलावा अरबी मुकालमे में हमने कई बार पढ़ा, वाह और का पढ़ा हुआ है, वाह ला और का पढ़ा हुआ है, नकफुद नहीं पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा हुआ है। और ये तो देख लीजिए कितने लफ्ज हमने नहीं पढ़े हुए हैं, 3 6 3 9 9 हमने नहीं पढ़े। और कितने पढ़े हुए हैं वो देखिए, 4 4 8 4 12 और 17 19 19 पढ़े हुए हैं और 11 नहीं पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह 50% अल्फाज फिर भी आपको आते हैं। अगला हिस्सा लीजिए, ये देख लीजिए, जो आपको नहीं आते थे उनका तर्जुमा पूरा दे दिया है। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्ताइनु का हम मदद मांगते हैं, व नस्तगफिरुका और जो है हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, व नुमिनु और हम ईमान लाते बिका तुझ पर, व नतवक्कल और हम भरोसा करते हैं अलैका तुझ पर, व नुसन्नी और हम तारीफ करते हैं अलैका तेरी, अल खैर बहुत अच्छी, व नशकुरों का और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, व नकफुरों का और तेरी नाशुक्री नहीं करते, व नखलु और हम अलैदगी इख्तियार करते हैं, व नतरुक का और हम जो है क्या करते हैं, तर्क करते हैं, छोड़ते हैं, किसको, मैं यफजुरु का जो तेरे नाफरमान। आइए अगला हिस्सा लेते हैं इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्अ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारि मुल्हिक। अल्लाहुम्मा हमें पता है अल्लाह, इया का ये हमने पढ़ा हुआ है, अलहम में इया का नाबदू व इया का नस्तईन वहाँ पढ़ा था, नाबदू भी वहीं पढ़ा था, वाला का 3 टुकड़े वा ला और का, तीनों के मायने हमें आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। व नस्जुदु में वा का मायने आता है, वा इला का ये पूरा हमें आता है, 3 टुकड़े हैं, वा इला और का 3 टुकड़े। व नहफिज़ु में वा नरजु में वा, इसी तरह नक्शा में वा, अजाबा का ये पूरा लफ्ज पढ़ा है, अजाबा अजाब और का, इन्ना हमारा पढ़ा हुआ है, अजाबा का ये पढ़ा। तो आइए देखिए इसमें हमें जो नहीं आते हैं लफ्ज क्या है, 2 4 6 और 3 9, और कितने आते हैं उन्हें गिन लीजिए, 5 3 8 8 और जो है 5 जो है कितने हो गए, 13 13 आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 50% से ज्यादा हमने देखे 3 टेस्ट किए, पहले सूरह बकरा की 5 आयतें ली, फिर आयतुल कुर्सी को लिया, फिर दुआए कनूत को लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बार हमने ये देखा हमें 50 या 50 से ज्यादा ही आता है, 50% से, जो हमने QC1 में सिर्फ सीखा था। जो हमें पहले से आता है वो हम नहीं शुमार कर रहे हैं, वरना तो आपको हो सकता है सारा ही तर्जमा आता हो बाज़ को। तो ये देखिए जो नए अल्फाज थे उनका तर्जमा, नुसल्ली सल्ली नमाज पढ़ी, हमने लफ्ज सल्ली पढ़ा हुआ था, हम नमाज पढ़ते हैं, नस जुदू हम तुझे सिजदा करते हैं, नसा हम कोशिश करते हैं, सा से है सही करना,
نحفظ ہم خدمت میں پیش کرتے ہیں، نرجو ہم امیدوار ہیں، رحمت کا تیری رحمت کے، نخشا اور ہم ڈرتے ہیں، کفار کافروں کے لیے آیا ملحق بھی پہنچوا۔ تو یہ وہ الفاظ جو ہمارے لیے نہیں تھے اس میں، تو آئیے یہ پوری جو ہے وہ کیا ہے دعائے قنوت آپ نے دیکھ لی ہے۔ آپ قرآن کے دوسرے صفحات پر بھی اس طرح کی مشق کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے، اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے۔ آگے کیا ہے، نماز سے متعلق اور صبح و شام کی دعائیں۔ ایک مسلمان کا نماز میں اور صبح و شام دعاؤں میں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ گزرتا ہے، اس لیے عربی سیکھنے کے لیے نماز کے بعد ان دعاؤں سے بہتر کوئی نصاب نہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے ان دعاؤں کی مؤثر شرح سامنے، عام طور پر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی ان دعاؤں کی شرح، اور وہ بھی ایک جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ دعاؤں کی شرح پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان دعاؤں کی عظمت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ دعائیں دل سے نکلیں گی اور دعائیں کرنے کا لطف آئے گا۔ یہ QC2 اور اگلی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی۔ عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح و شام عربی میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی۔ اس کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف میں کمزور حروف والے افعال یاد رکھیے۔ کمزور حروف والے افعال قرآن میں تقریباً 6000 بار آتے ہیں۔ کورس 3 میں مزید افعال جو آپ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا صرف، یعنی گرامر کے یہ 2 حصے ہوتے ہیں، صرف و نحو۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ حروف سے الفاظ کا بنا، اور نحو یہ ہے کہ الفاظ سے جملے بنانا یا جو ہے مرکبات بنانا۔ تو یہ صرف و نحو جو ہے گرامر کے جو اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ آپ کی 2, 3, 4 میں یہی سیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے مثلا فا عین لام، یہ 3 حرف ہیں۔ ان 3 حرف کا سیٹ ایک ہے، اس سے دیکھیے کیسے الفاظ بنتے ہیں۔ یہ فا عین لام سے فائل بنا، فعل بنا، فعلتم بنا، یا فعلون بنا، افعال بنا، مفعول بنا۔ یہ کیا ہے، اس کو صرف کہتے ہیں۔ یعنی گرامر کی یہ ساخت جس میں ہم حروف سے الفاظ بناتے ہیں، اسے صرف کہتے ہیں۔ اور جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک اور مثال لیں، عین لام میم سے عالم، علم، لم تم، یعلمون، علام، معلوم، یہ سب کیا ہیں، الفاظ ہیں جو بنا رہے ہیں، یہ بھی صرف ہے۔ اور نحو میں کیا ہوتا ہے، یہ مثلا الفاظ ہم نے بنائے، کبیر، بیت، بشیر، اللہ، کبیر، یہ مختلف الفاظ ہیں۔ ان کو جب ہم جوڑتے ہیں یا تو ان سے جوڑے بنتے ہیں، جیسے فی الارض، بیت الکبیر، سالک البیت، بیت اللہ، اور پھر جب ان جوڑوں یا حروف کو جوڑتے ہیں تو جملے بنتے ہیں، جیسے البیت الکبیر گھر بڑا ہے، خلق اللہ الارض فی اليوم، اللہ نے جو ہے دنوں میں یا جو ہے قیام میں جو ہے کیا ہے وہ زمین بنائی، یوم میں کانا حاضہ بیت الکبیر، کیا یہ بڑا گھر نہیں تھا، ان ذالک بیت الکبیر، یقیناً یہ ایک بڑا گھر۔ یہ کیا، یہ جو جملے بنانے کا عمل ہے اس کو نحو کہتے ہیں۔ تو آگے جو ہے آپ یہ سیکھیں گے، آپ کے اگلے 2 کورسز میں تقریباً 500 جملے بھی عربی کے بولنا سیکھیں گے بغیر کسی ٹینشن کے۔ کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے جائیں گے۔ تو آئیے یہاں پہ ہم جو ہے اپنے دوسرے حصے گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کا جو سلیبس تھا، ہمارا سلیبس کیا تھا، QC1 میں ہم نے جو ہے 7 سورتیں پڑھنی تھیں، جن میں سورت فاتح اور 4 قل، اور اس کے ساتھ جو ہے سورت النصر اور سورت العصر شامل تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے نماز میں جو ہے وہ پوری نماز کے اندر کی جتنی بھی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، تشہد اور جو ہے درود اور آخر دعا تک جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ الحمدللہ یہ ہمارا سلیبس تھا، اور اس سلیبس سے ہم نے قرآن پاک کے تقریباً 50% الفاظ۔ آئیے اب گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 20 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر میں خوش آمدید۔
آج کے سبق میں ہم فعل کے شارٹ ٹیبلز یعنی مختصر ٹیبل جنہیں صرف صغیر کہا جاتا ہے وہ دیکھیں گے، لیکن گرامر آخری سبق کے باوجود جو ہے ہم ٹی پی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، دہرائیں گے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ مقصد یہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں اور کسی کو ساتھی بنائیں کہ وہ آپ کو گرامر یاد کرنے میں مدد دے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صفت جیسے مسلم، مومن، اور پہچان یا جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے۔ یا اگر کسی کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر یعنی تنوین ہو وہ بھی جو ہے اسم ہوتا ہے۔ یا اگر کسی لفظ کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آئے وہ بھی جو ہے اسم ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے شروع میں کوئی علامت مضارع نہ آئے۔ یہ ہم نہیں بتاتے آپ کو، یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب آپ مضارع پڑھ چکے ہیں کہ 4 علامتیں ہوتی ہیں، یا، تا، الف۔ وہ کہہ رہا ہے اسے اسکرین نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ سب کو اسکرین نظر نہیں آ رہی یا صرف اسے کو نظر نہیں آ رہی؟ سر نہیں ہمیں نہیں نظر سر، آ رہی ہے۔ نظر آ رہی ہے۔ سر اب آ رہی ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے کہ علامت مضارع 4 یا، تا، الف، نون، آتین اس کو کہتے ہیں۔ یہ ان میں سے کوئی آ جائے تو وہ پھر واو نون اور آخر میں یا نون الف تا پھر نہیں شمار ہوں گے وہ، کیونکہ اس کے اندر بھی اسی طرح واو نون اور یا نون سے جو ہے وہ افعال جو ہے وہ جمع کے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی فعل، ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتحہ اس نے کھولا، یا ملونا وہ سب کرتے ہیں، وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے۔ آئیے حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے، الحمدللہ ہم نے 9 جو ہے وہ ہم سیکھے تھے۔ کیا تھا؟ لی، من، ان، بی، فی، علا، الا، ما اور ان 9 میں سے 7 یہ حروف جر ہیں، اور آخری 2 حرف جو ما اور اندہ ہیں یہ گرچہ حرف کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن یہ اسم ہے، بس یہ اسم امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ فرض کر لیں یہ ہمارے پاس ایک فعلہ کا ٹیبل ہے، ہم نے سیکھا کیا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ اسی طرح یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، اور ہی تفعلو۔ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل۔ اصل میں یہ جو ایرو نیچے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں اگر ہمیں یہ پہلا پتہ ہو یعنی فعلا تو ہم اسے پورے جو ہے 7 سیرے بنا سکتے ہیں۔ فعلا پتہ ہو، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ اگر ہمیں یفعلو معلوم ہو تو ہم اسے پورے 7 بنا سکتے ہیں، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، تفعلو۔ اگر ہمیں افعال پتہ ہو تو ہم اس سے جو ہے افعلو اور لا تفعل، لا تفعلو بنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ چابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ افعال کی چابی ہے۔ کون سی افعال کی چابی ہے؟ فعلا ماضی کی چابی ہے، یفعلو مضارع کی چابی ہے، افعل کیا ہے؟ امر نہیں کی چابی۔ تو 3 چابیاں تو آپ کی یہ ہو گئی افعال کی۔ اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں، فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کرتا ہے، یعنی یہ 3 کیا ہے؟ افعال کی چابیاں، یہ ریڈ کلر میں فعلا ہو، یفعلو، افعل۔ اب اس میں 3 خانے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسما کی چابی، یہ بھی ہم نے سیکھی ہیں۔ کیسے سیکھی تھی؟ ہم نے فعلا سے یہ کہا تھا فاعل، ایک بنتا ہے فاعل، فاعل، اور پھر بنتا ہے مفعول، اور ایک مفعول بنتا ہے فعل۔ اور یہ تینوں اسم ہیں۔ تو آئیے ان تینوں اسما کو جو اگر اس میں رکھیں تو ہمارا ٹیبل پورا ہو جاتا ہے۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ تو یہ 3 کیا ہے؟ یہ اسما یعنی اسم کی چابی ہیں، اور 3 جو شروع کی ریڈ کلر کی ہیں وہ کیا ہے؟ افعال کی۔ تو یہ 3 اور 3 کتنے ہوں گے؟ 6۔ یہ جو 6 چابیوں کا سیٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں صرف صغیر یا شارٹ ٹیبل۔ شارٹ ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم ماضی کی چابی، مضارع کی چابی، امر کی چابی، یہ 3 کیا ہے؟ افعال کی چابی۔ پھر اس میں ہم جو ہے فاعل، مفعول اور فعل 3 چابیاں یہ لیتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں چابیوں سے کیا ہے۔ فعلا سے تو آپ کو سمجھ آ گیا جی، فعلا ماضی کی چابی کا مطلب ہے کوئی بھی فعل ہمیں پتہ ہو ہم اس سے پورا ماضی کا ٹیبل بناتے ہیں، جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ اگر یہ ہو جعلا، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔
اگر یہ ہو فتح فتح فتحتا فتحت فتحت فتحنا، اگر یہ ہو ذکر ذکر ذکرتا ذکرت ذکرت ذکرنا، خلقا خلق خلقتا خلق، یعنی ماضی کی کوئی بھی چابی ہم اس سے اس طرح ماضی کا پورا ٹیبل بنا. اب آ جائے مضارع. یفعلو سے کیسے ہم بناتے ہیں؟ یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو. یفتحو یفتحون تفتحو افتحو تفتحون نفتحو. یذکرو یذکرون تذکرو اذکرو تذکرون نذکرو. یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو. اس کا مطلب اگر ہمیں یہ مضارع کی چابی مل جائے کسی فعل کی تو ہم اس کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. افعل یہ دیکھ لیجئے امر کی. افعل ہم نے کہا افعل افعلو لا تفعل لا تفعل. اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعل. افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. اسی طرح اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکر. انصر انصر لا تنصر لا تنصر. یعنی ہمیں اگر امر کی چابی پتہ چل جائے کیا ہے کسی فعل کی تو ہم اس کا پورا امر نہیں کا بنا دیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تین تو گیا فعل. اب آئیے فاعل مفعول فعل کے تو ٹیبل ہم نے نہیں پڑھے، اس کے ٹیبل کیسے بنائیں گے؟ آئیے آپ کو دکھا. یہ دیکھیں یہ جو فاعل ہے اس پہ کبھی دو پیش ہوتے ہیں، کبھی دو زبر ہوتے ہیں، کبھی دو زیر ہوتے ہیں. تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ فاعل فاعلن فاعلن. تین حالتیں تو یہ ہوگی. اور کبھی اس کے ساتھ الف لام بھی لگ جاتا ہے کیونکہ اسم کے ساتھ تو الف لام لگ سکتا ہے. جب اسم کے ساتھ الف لام لگے گا ایک پیش رہ جائے گا، ایک زبر رہ جائے گا، ایک زیر. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الفاعل الفاعل الفاعل. اس کا مطلب ہے لفظ فاعل سے ہم نے 6 حالتیں بنا دی، دو پیش والی، دو زبر والی، دو زیر والی، اور الف لام کے ساتھ ایک پیش والی، الف لام کے ساتھ ایک زبر والی. اسی طرح مفعول بھی ہے، مفعول کی بھی اسی طرح 6 بنیں گی. مفعول پہ دو پیش بھی آ سکتے ہیں، دو زبر بھی آ سکتے ہیں، دو زیر. تو کیا ہو جائے گا؟ مفعول دو پیش کے ساتھ، مفعولن دو زبر کے ساتھ، مفعولن دو زیر کے ساتھ. اور الف لام بھی لگے گا کیونکہ اس میں جب الف لام لگے گا تو کیا ہوگا؟ ایک پیش ایک زبر یا ایک زیر رہ جائے گا. یہ دیکھیے المفعول المفعول المفعول. اس کا مطلب مفعول کی بھی 6 حالتیں بنتی ہیں. اور یہ جو فعل ہے اس کی بھی 6 حالتیں بنتی ہیں، دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ، اور اگر الف لام لگائیں تو ایک پیش کے ساتھ ایک زبر. یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل فعلن فعلن الفعل الفعل. اس کا مطلب یہ ہوگا ان کے بھی پورے ٹیبل بنتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ آئیے دیکھیں. ہم اس کی جمع بھی تو بناتے ہیں. فاعل کی جمع کیا ہوگا؟ واو نون اور یا نون سے. فاعلون فاعلین مفعولون مفعولین. یہ ہم کرتے ہیں ابھی ایکسرسائز جب ہم کر رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا. اب ایک اور چیز آئی، یہ تو ہوں گے مذکر کے. مؤنث کے بھی بنتے ہیں. فاعل سے مؤنث کیا بنتا ہے؟ فاعلتن. فاعلتن واحد ہے، اس کی بھی 3 حالتیں. فاعلتن دو پیش کے ساتھ، فاعلتن دو زیر زبر کے ساتھ، فاعلتن دو، فاعلتن فاعلتن فاعلتن. اور اگر الف لام لگائیں الفاعلت الفاعلت الفاعلتن. 6 حالتیں اس کی بھی بنتی ہیں. اور اس کی جمع بھی بنتی ہے کیا؟ فاعلتن سے فاعلاتن فاعلاتن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فاعل ہے یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ٹیبل ہے. وہ ہم QC 1 میں نہیں پڑھتے، لیکن یہاں ہم آپ کو بتا کے جاتے ہیں کہ فاعل سے آپ جو ہے دو پیش دو زبر دو زیر کی حالت، الف لام لگا کے ایک پیش ایک زبر ایک زیر کی حالت، اور اسی طرح اس کی جمع واو نون اور یا نون سے بنا سکتے ہیں. اور اس کا اگر آپ مؤنث لے لیں فاعلت، اس کی بھی دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ، اور ایک الف لام لگائیں ایک پیش ایک زبر ایک زیر کے ساتھ، اور اگر جمع بنائیں تو فاعلات فاعلات بنتا ہے. تو یہ اتنی چیزیں بنتی ہیں ایک فاعل. اسی طرح مفعول سے بنتا ہے. مفعول پہ دو پیش ہوں مفعولن ہو جاتا ہے، دو زبر ہوں مفعولن ہو جاتا ہے، دو زیر ہوں مفعولن ہو جاتا ہے. الف لام لگائیں تو ایک پیش کے ساتھ المفعول، ایک زبر کے ساتھ المفعولہ، ایک زیر کے ساتھ المفعول، اور پھر اس کی جمع مفعولون مفعولین. اور یہی نہیں، الف لام کے ساتھ بھی آتا ہے المفعولون المفعولون. اسی طرح اس کا مؤنث میں بنتا ہے
مفعولتن دو پیش کے ساتھ، مفعولتن دو زبر کے ساتھ، مفعولتن دو زیر کے ساتھ، مفعولتن الف لام لگائے ایک زبر ایک پیش کے ساتھ، المفعول مفعول مفعولت المفعولت المفعولتی، اور جمع بنائے المفعولات المفعولات۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا یہ جو اسما ہے ان کے بھی ٹیبل ہے، لیکن چونکہ آپ سے کروائے نہیں جاتے، صرف آپ کو یہاں پہ جمع اور مؤنث کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے مؤنث کیسے بنتا ہے، جمع کیسے بنتی ہے۔ ویسے اس کے دو پیش، دو زبر، دو زیر اور الف لام کے ساتھ ایک پیش ایک زبر ایک زیر سے جو پورا ٹیبل بنتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس صغیر میں کیا ہو گیا؟ دو چیزیں ہوں گی۔ کون سی دو چیزیں ہوں گی؟ ایک ہو گیا تین چابیاں فعل کی، افعال کی۔ کون سی؟ جیسے یہ فعلا یا فعلو افعل ہے۔ آئیے پورے 14 جو ہے وہ افعال کی ہم چابیاں تینوں دیکھ لیتے ہیں۔ فعلا یا فعلو افعل، جعلا یا جعلو اجعل، فتح یفتح افتح، ذکرا یذکرو اذکر، نصر ینصر انصر، خلق یخلق اخلق، عبدا یعبد اعبد، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع، علم یعلم علم، عمل یعمل علم۔ یہ آپ کی تین تین چابیاں تمام افعال کی میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ ہر چابی جو ہے اس جس فعل کے اس کا ماضی کھولے گی یا مضارع تو مضارع کھولے گی۔ اب آ جاتے ہیں فاعل فعل، وہ جو ہے فاعل مفعول فعل کی طرف۔ اس کے بھی جو ہے 11 سے جو ہے ہم پورا یہی عمل کریں گے، 11 سے غور سے دیکھیے۔ فاعل مفعول فعل، جاعل مجعول جعل، فاتح مفتوح فتح، ناصر منصور نصر، عابد معبود عبادہ، خالق مخلوق خلق، ذاکر مذکور ذکر، ضارب مضروب ضرب، سامع مسموع سمع، عالم معمول امر، عامل معمول امر۔ تو یہ اس طریقے سے آپ 14 کی جو ہے کیا ہے وہ فاعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں فعل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری کیا 14 کی صفحے صفحے ہوئی۔ آئیے آپ کو میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ اس پہ دو زبر دو زیر الف لام لگتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ آئیے وہ دکھاتے ہیں۔ مثلا یہ ایک لفظ ہے فاعل، اب جب اس پہ دو پیش لگیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل، مطلب کیا؟ کرنے والا۔ دو زبر لگ جائیں گے تب بھی کیا ہوگا؟ فاعلن، کرنے والا۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑا، فاعلن دو زیر کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اگر میں الف لام اس کے ساتھ لگاؤں تو دیکھیں اس کی کیا شکل بنے گی؟ الفاعل ایک پیش کے ساتھ، ترجمہ وہی ہے، کرنے والا، خاص کرنے والا۔ ہاں الف لام سے کیا ہوگا؟ خاص کرنا۔ الفاعل ایک زبر کے ساتھ، خاص کرنے والا۔ الفاعل ایک، تو یہ کیا ہے؟ فاعل سے ہم نے 6 حالتیں۔ اب اگر میں ان کا جمع بناؤں، ان سب کے جمع بنتے ہیں، آپ صرف فاعل کے بنا فاعلون، فاعل 6 اور 2 8۔ اب اگر میں فاعل کی جگہ یہاں پہ فاعلہ تن یعنی مؤنث لفظ لے لوں، اس کی بھی اسی طرح دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ، الف لام کے ساتھ ایک پیش، الف لام کے ساتھ ایک زبر کے ساتھ 6 یہ، اور پھر اس کی جمع کیا ہوگا؟ فاعلات فاعلات، یعنی 8 حالتیں، وہ 8 اور 8 16۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ فاعل سے بنانا چاہیں تو 16 جو ہے نا پورا ٹیبل ہم آپ سے بنوائیں گے، پریشان مت ہو، صرف سمجھ جائیں کہ ہاں یہ چیز ہے، کیا ہوتی ہے، اتنا آ جائے بہت بڑی بات ہے۔ تو آئیے اب یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسرسائز کیا ہے؟ فعلا کی جمع فعل فعلو، یہاں تک صحیح ہے۔ اب یہ جو ہے اگلا کیا ہے؟ فعلت فعلت، اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ فعلتم فعلنا، اور آخری کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ یہ ہمارا پورا ماضی کا ٹیبل۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں فعل
تو وہ اکیلا فعلا نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ سارے ہیں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا، فعلا۔ اور جب میں کہتا ہوں یفعلو، یفعلو اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو اور تفعلو۔ جب میں کہتا ہوں امر میں افعل، افعل اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ہے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل۔ اور جب میں کہتا ہوں فاعل، مفعول، فعل، یہ اکیلے نہیں ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ان میں سے ہر ایک کے پیچھے 16 جا کھڑے ہیں، فاعل، فاعلن، فاعلن، الفاعل، الفاعلہ، الفاعل، فاعلون، فاعلین، مفعولۃ، 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 المفعول، 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 مفعولات، مفعولات۔ یہ اس طرح ہر ایک کے پیچھے 16 ہے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ اسم کی چابیاں کیا ہیں، فاعل، مفعول، بس اتنا آ جائے ہمارے لیے بہت ہے۔ تو اس پورے ٹیبل میں 6 چابیاں آپ کی کون سی ہیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ اس پورے سر ٹیبل میں میں 6 چابیاں، سر میں بتائیے فعل کی بتائیے۔ فعل، یفعلو، افعل، اور نیچے اسما کی چابیاں ہیں فاعل، مفعول اور فعل۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ یہ دیکھ لیجئے اس کا شارٹ ٹیبل آپ کے سامنے بند ہے، فعلا، یفعلو، افعل، یہ افعال کی چابیاں ہوئی، اسما کی دیکھیے فاعل، مفعول، فعل۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے بنایا۔ اب دیکھیں فتح سے آپ مجھے 6 چابیاں بتا دیجئے، باب فتح کی۔ فتح، فتح، یفتح، 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 فاتح، مفتوح، مفتوح، فتح۔ افتح کوئی نہیں کہہ رہا، افتح فتح، کوئی نہیں کہہ رہا، میں بار بار سر میں نے کہا ہے افتح، تو یہ دیکھیے یہ 6 چابیاں اس کی، فتح، یفتح، افتح یہ افعال کی، اور فاتح، مفتوح، فتح یہ اس کے اسما کی ہوگی۔ اب نصرہ سے 6 چابیاں مجھے بنا دیجئے۔ نصرہ، ینصر، انصر، نصرہ، نصرہ، ینصر، انصر، ینصر، انصر، یہ افعال کی ہو گئی، اور ناصر، 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 منصور اور منصور، نصر۔ اب دربہ سے بھی 6 چابیاں بنا دیجئے۔ ضربہ، ضرب، يضرب، یضرب، يضرب، یضرب، اضرب، 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 بچوں کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ دربہ، یضرب، اضرب یہ افعال کی ہوئی، اور جو اسما کی کیا ہوگی؟ ضارب، ضارب، مضروب، گڈ۔ اب سامیہ سے بھی 6 چابیاں بنا لیجئے۔ سامعہ، يسمع، سامع، سامع، مسموع مسموع، اور سمع۔ سمع۔ آئیے یہ آپ جو ہے یہ کیا تھی؟ یہ صرف ہم نے 6 ابواب پڑھے ہیں، فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ، اور ان کی جو یہ صغیر ہم نے پڑھی ہے یہ ان کی بنیاد ہے۔ فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح، نصرہ، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر، دربہ، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب، سامع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع۔ یعنی اگر ہمیں صرف کوئی یہ بتا دے کہ فلاں جو ہے وہ فعل ان میں سے کس کے اوپر کس باب پہ ہے، تو آپ اس کی چابیوں کی مدد سے پورا وہ بنا سکتے۔ مثلا ایک لفظ ہے شکرہ، آپ نے نہیں پڑھا، QC1 میں ہم نہیں پڑھا تھے، اس کے معنی ہے اس نے شکر کیا، یہ آتا ہے باب نصرہ سے۔ اب میں کہتا ہوں آپ اس کی 6 چابیاں مجھے بنا دیجئے شکرہ کی، جی بنائیے۔ جی سر، شکرہ، اشرک، اشرک، شاکر، مشکور، ہاں، یعنی نصرہ میں کیا ہے؟ امر پہ پیش آتا ہے، مضارع میں درمیان میں پیش آتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ شکرہ، یشکورو، یشکورو پیش لائیں گے مضارع میں، اور اشکر، اشکر یہ آپ یعنی یہ نصرہ باب سے آپ کو گائیڈ مل گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں ظلمہ ایک جو ہے وہ فعل ہے، یہ باب دربہ سے آتا ہے، تو آپ اس کی 6 چابیاں بنا دیجئے ظلمہ سے۔
ظالما ضرب ظالما اظلم، بس یہیں تک ہے، باقی تو ظالم مظلوم ظلم تو آسان ہے، ہم یہی کہیں گے. دربا سے یدربو ہوتا ہے تو ظلما سے اظلم، اظلم کی آواز لائیں گے. اور ادرب، دربا یدربو ادرب ہوتا ہے تو وہ ہوگا ظلما یظلم. یظلمو یعنی ان کی آواز جو ہے یہ دربا یدربو ادرب کے اوپر رفت ہو. اگر میں آپ کو یہ کہوں حافظہ جو ہے ایک فعل ہے جو سمیہ کے باب پہ آتا ہے، حافظہ، اس کی جو ہے چابی مجھے بتا دیجیے. حافظہ یس حافظ حافظ محفوظ حفاظت. حفاظت. سمیہ میں چونکہ زیر آ رہا ہے ہم جو ہے کہیں گے حافظہ، حافظہ میں زیر لے کے آئیں گے. حافظہ یحفظ احفظ، کیونکہ سمیہ کا جو ہے امر الف زیر سے بنتا ہے. احفظ، حافظ، محفوظ. مطلب آپ کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ کس باب پہ ہے. یہ 4 باب آپ نے پڑھے ہیں، اگر ان کی آوازیں آپ کو صحیح آتے ہیں کہ فتح یفتح افتح ہوتا ہے، نصر ینصر انصر ہوتا ہے، دربا یدرب ادرب ہوتا ہے، ادھر سمع یسمع اسمع ہوتا ہے. یعنی کہاں پہ آواز تبدیل ہو رہی ہے. اگر آپ کو اس کی پہچان اور آپ کو فعل دے دیا جائے کوئی بھی کہ یہ فلاں باب سے ہے، آپ اس کا جو ہے 6 چابیاں 6 چابیاں جب بن گئی، ہر چابی سے آپ اس کا باب کھولتے جائیں. مثلا اب شکرا میں نے کہا تھا شکرا یشکرو اشکر شاکر مشکور شکر. اب اس کا پورا ٹیبل دیکھیں. شکرا سے ماضی کیا ہوگا؟ شکرا، شکرو، شکرتا، شکرتو، شکر تم، شکرنا، شکرا. یشکرو اس کی مدارے کی چابی ہے، کیا بنے گا؟ یشکرو، یشکرو یشکرو، یشکرون تشکرو اشکرو یشکرونا، تشکرو نشکرو. نشکرو. اشکر اس کی جو ہے امر کی چابی ہے تو کیا ہوگا؟ اشکر اشکرو، لا تشکر لا تشکر، شاکر مشکور. تو اس طریقے سے صرف آپ کو صرف صغیر اگر پتا ہوگا اور یہ پتا ہو کہ یہ صرف صغیر ہے کس باب کی، تو آپ جو ہے اس کو پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں اس کا. تو یہ تھا ہمارا آج کا. آئیے اب ہم نے جو ہے ہو ہم کا کم کی ضمیر جو ہے نا جوڑنی ہے. یہ آپ کو میں نے کرائی ہوئی ہے پریکٹس، صرف آپ دیکھ لیجئے گا. حل نصرتا زید، حل نصرتا تو کیا تم نے مدد نعم کی زید؟ نصرت نعم نعم نصرت نعم اور نصر تو اگر یہ زید کی جگہ ہم حل نصر تم آگے. نعم نصر نعم نصرنا زیدہ. اب آئیے یہ دیکھیے، یہ بڑا کام کی چیز ہے. یہ ایک نادر ٹیبل ہے، بڑی محنت سے بنایا گیا ہے. اس میں ایک طرف ہم کیا کرتے ہیں، ٹیبل ہی نہیں آ رہا ہے. ہاں آنے لگ گیا، شکر ہے. یہ دیکھیں ایک طرف ہم نے کیا کیا، یہ وہ رکھا نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصر. دوسری طرف ہم نے ہو رکھا، جب اسے ملایا نصرا اس نے مدد کی، ہو اس کی، نصرو ان سب نے مدد کی، ہو اس کی، نصرتا آپ نے مدد کی، ہو اس کی، نصرتو میں نے مدد کی، ہو اس کی، نصرتم تم سب نے مدد کی، ہو اس کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ہو اس کی. اب اگر ہم رکھے تو ہم کیا کہیں گے؟ نصرا اس نے مدد کی، ہم ان سب کی، نصر ان سب نے مدد کی ان کی، نصر ان سب کی آپ نے مدد کی نا. اسی طرح نصر تو میں نے مدد کی ان سب کی، ہم سب تم سب نے مدد کی ان کی، ہم سب نے مدد کی. اور اگر کا لگا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ اس نے مدد کی تیری، ان سب نے مدد کی تیری، تو نے مدد کی تیری، میں نے مدد کی تیری، تم سب نے مدد کی تیری، ہم سب نے مدد کی. اور اگر یا لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے یہ دیکھیے، نصرنی اس نے مدد کی میری، ان سب نے مدد کی میری، تو نے مدد کی میری، تم سب نے مدد کی میری، تم سب نے مدد کی میری، ہم سب نے مدد کی میری. اور اگر کم لگا دیں تو یہ دیکھیں یہ بن جاتی ہے شکر. اس نے مدد کی تم سب کی، ان سب نے مدد کی تم سب کی، تو نے مدد کی تم سب کی، تم سب نے مدد کی تم سب کی، یعنی اپنی مدد آپ کی، ہم سب نے مدد کی آپ سب کی. اور اگر نہ لگا دیں تو یہ ہمارا پورا ٹیبل بن جاتا ہے ماضی کا. نصرا اس نے مدد کی ہم سب کی.
ہماری سب نے مدد کی ہم سب کی. آپ نے مدد کی ہم سب کی, میں نے مدد کی ہم سب کی, آپ سب نے مدد کی ہم سب کی, ہم نے مدد کی ہم سب کی, یعنی ہم نے مدد آپ کی. یہ تھا ماضی کا ٹیبل. اب آئیے اس کا مضارع کا ٹیبل دیکھ لیجیے. مضارع میں بھی بالکل ہو بہو وہی چیز ہے. کیا ہے؟ یہاں بھی ہم وہی کریں گے جیسے ہم نے ماضی میں کیا تھا. کیا؟ نصرہ اس نے مدد کی, اس کی. اب ہم لیتے ہیں ینصر. نہیں, اب ہم لیتے ہیں ینصر. وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کی. وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے اس کی. تنصر, آپ مدد کرتے ہیں کریں گے اس کی. انصر, میں مدد کرتا ہوں کروں گا اس کی. تنصرون, آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے اس کی. اب کیا مضارع آ گیا. منصر, ہم سب مدد کریں گے یہ کریں گے اس کی. اگر ہو کی جگہ ہا لگا ہم لگا دے یا کا لگا دے تو یہ دیکھیں ہم کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا؟ ینصرو, وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرے گا مدد کرتا ہے کرے گا ان سب ان کی. سب کی. وہ سب مدد کریں گے ان سب کی. آپ مدد کریں گے ان سب کی. میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا ان سب کی. ہم آپ سب مدد کریں گے یا کرتے ہیں ان سب کی. ہم سب مدد کرتے ہیں. اور اگر کا لگا دیں تو کیا ہو جائے گا ترجمہ؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا آپ کی. وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے آپ کی. آپ مدد کرتے ہیں کریں گے آپ کی, یعنی آپ اپنی مدد آپ کریں گے. آپ سب مدد کرتے ہیں آپ کی. ہم سب مدد کرتے ہیں آپ کی. اور اگر یا لگا دیں تو یہ جو ہے مضارع کے ساتھ یا کا معنی دے لگ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا میری. وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے میری. آپ مدد کرتے ہیں کریں گے میری. آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے میری. ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے میری, یعنی ہم اپنی مدد. اگر کم لگا دیں تو یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ مدد کرتا ہے کرے گا آپ سب کی. وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے آپ سب کی. آپ مدد کرتے ہیں کریں گے آپ سب کی. آپ سب مدد کرتے ہیں آپ سب کی, یعنی آپ سب اپنے. ہم سب مدد کرتے ہیں آپ کی یا کریں گے. اسی طرح نا کو لگا دیں تو یہ ہوگا. تو یہ آپ کے دو ٹیبل ہیں. ان دو ٹیبل کی اسکرین شاٹ لے کے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے, اس پہ توجہ دے دیجئے, تو انشاءاللہ قرآن میں آنے والے جتنے بھی افعال ہیں اکثر اسی طرح ضمائر کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. ہم کا ای کمنا, اس کا ترجمہ اگر آپ کو کرنا آ گیا, آپ کو ایک بہت بڑی چیز جو ہے آ گئی الحمدللہ. اس کی مشق جو آپ کے سلیبس میں وہ میں کرا دوں. حل نصرتا ہو. اب یہ ہو جو ہے یہ کیا ہے؟ نصرتا. نصرتا, تو نے مدد کی. ہو اس کی, یعنی کیا تو نے اس کی مدد کی؟ کہیں گے نام نصر تو, تا کی جگہ تو آتا ہے. ہاں میں نے مدد کی اس کی. اگر یہ ہم اس کو ایسے لکھیں حل نصر تم, یعنی تم سب نے نام مدد کی. نصر. یہ وہی ہے جو ابھی دو ٹیبل ہم نے کیے تھے نا, اس کے پیٹرن تھے. یہ اصل میں قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن سے لیے گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح جڑ کے ہی آتے ہیں. ہو, ہم, کا, کی, کم, نا, یہ جڑ کے آتے ہیں اس کے ضمائر کے ساتھ, یعنی افعال کے ساتھ آتے ہیں. اب یہ مضارع کی دیکھیں, حل تنصرو زیدہ. مثلا ایک لفظ ہے حل تنصرو زیدہ, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نام انصرو زیدہ. نام اگر ہم انصر زیدہ. حل تنصرون زیدہ تو کیا ہوگا؟ نام نام تنصرون تنصرون. زیدہ. اب اگر زید کی جگہ ہم ہو کا لفظ حل تنصرو ہو, کیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ نام نام انصرو. تنصرون. تنصرو انصرو سے بدلتا ہے ہمیشہ. حل تنصرون, کیا آپ سب مدد کرتے ہیں ہو اس کی؟ تو نام کیا ہوگا؟ نام انصرون. نام انصرون. تو اسی طرح امر کی ہے انصر زیدہ, کیا ہوگا؟ انصر. یہ مضارع میں جواب ہوتا ہے. امر کا جواب ہمیشہ مضارع میں ہوتا ہے. انصر زیدہ, انصر جمع تو کیا ہوگا؟ ننصر زیدہ. انصر ہو, کیا ہوگا؟ انصر. اور جمع انصرون. کرنا انصرو ہو, تو کیا ہوگا؟ ننصرون. آئیے سوال جو آپ کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ کیجیے.
अर्रजीम का मतलब है धुतकारा हुआ, इज़ा जा का मतलब है जब आ जाए, जिदनी के मानी है ज्यादा कर मुझे, लिल मुस्लिमीन का मतलब है मुसलमानों के लिए, व बिल आखिरत का मतलब क्या होगा, और आखिरत में, उलाइका अला हुदन का मतलब क्या होगा, वो सब हदायत पर हैं, अल किताबु का मतलब होगा किताब, व मिम्मा के मानी है और उस चीज से जो, इल्ला के क्या मानी है मगर या लेकिन, फिर समावात के मानी क्या है आसमानों में, बैन समान वल अर्द का क्या मतलब होगा, आसमान और जमीन के दरमियान, शयन का मतलब है चीज, बादकुम का मतलब है तुम सब के बाद, अर्रजीम का क्या मतलब है धुतकारा हुआ, इजाजा का मतलब जब आ जाए, जितनी के मैनी ज्यादा कर मुझे। टेबल के सर्फ सगीर में कितने होते हैं, 3 अफाल और 3 अस्मा होते हैं। समेत मुहू के मैनी क्या है, तुम सबने सुना उसे, यस्मुनकुम क्या होगा, वो सब सुनते हैं आप सबको या वो सब सुनेंगे आपको, यंसुरूनी का तर्जमा क्या होगा, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है मेरी, फज़कुरूनी के मानी है बस याद कर मुझे, हल तंसुरूनी के मानी है क्या, नाम अंसुर का, यानी जवाब होगा नाम अंसुर का। जवाब दीजिए, हल समेत समेत हम, हल समेत हम, नाम समेत हल, हल नसरतनी, जवाब होगा नाम नसरतुका, हल दरबकुम, मा दरबनी, हल ज़करकुमुल्लाह, नाम ज़करकुमुल्लाह। तो ये आज का सबक था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस इसके साथ मुकम्मल हुआ। तो याद रखिए, जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचने के लिए एक रवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो बिन आस जो है कहते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और चढ़ो, यानी मर्तबा में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे ये दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ते हुए पहुंचोगे। तो ये मुकाम है। दुनियावी जो है घर के लिए हम में से बहुत से लोग जो है वो सालों मेहनत करते हैं हम चाहते इस दुनिया में घर बनाने के लिए। आमतौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उधर उम्र को यानी बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं, उसमें दाखिल होने से बास पहले ही बन जाए। हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शायद जो है अगले 25 साल तक भी नहीं। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना परेशान को नहीं होता। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं। तो साहिब कुरान के लिए, हाफिज कुरान जो पढ़ता भी और अमल भी करता है, कुरान समझेंगे तो हिफ्ज भी आसान होगा। अभी से नियत कीजिए कि हम कुरान समझेंगे, हिफ्ज करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं कि पूरा कुरान हिफ्ज हो, जितना भी हिफ्ज करें उतना ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ना खत्म होंगी ना कम होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है हमने आज अपने इस पूरे कोर्स को इख्तिताम तक पूरा कर लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है वो आप सबको जो है इस्तकामत के साथ इस कोर्स से जो है जोड़े रखे और आगे QC 2, 3, 4, 5 तमाम जितने भी कोर्सेज हैं वो आप करें। याद रखिए अल्लाह ताला ने आपको इंतखाब किया है, रब्बी ज़िदनी माकाबिर रखिए और ये 7 होमवर्क जो है अपने दोहराते रहा कीजिए और टीचर बनिए। जो कुछ आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाइए, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ों को, अपने वालिदैन को, अपने जो है वो जितने भी मातहत आपके साथ हैं या दोस्त हैं, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, जिस चीज़ को सिखा सकते हैं सिखाइए। अगर आप ट्रेनिंग चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी और इंशाल्लाह अगले कोर्स में फिर मुलाकात होगी। आपके लिए यही है कि आपने फौरन जो भी आपको QC2 कहीं भी मिलता है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप मजीद जो है इसको याद करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।